ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روز مبارک کے صدقے تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، اور وہ زندگی جو اللہ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، وہ زندگی انسان کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور مکمل طور پر اس کو اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اگر وہ زندگی اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہو تو۔ اس لیے تقویٰ وہ دستور زندگی ہے، وہ منشور زندگی ہے جو اللہ کی جانب سے ایک محفوظ اور بہترین زندگی کا نام ہے، محفوظ دستور کا نام ہے۔ وہ دستور، وہ آئین، وہ منشور جو اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے مقرر کیا ہے، وہ آئین تقویٰ ہے، وہ دستور تقویٰ ہے، وہ منشور تقویٰ ہے۔ اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو تقویٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ کا سب سے اہم پہلو جس سے تقویٰ معلوم ہوتا ہے اور تقویٰ کی وضاحت ہوتی ہے، تقویٰ کے مزید پہلو انسان جان سکتا ہے، وہ منبع قرآن مجید ہے۔ اور قرآن پاک، اگر انسان قرآن پاک کی طرف غور کرے تو قرآن پاک کی ہر آیت انسان کو تقویٰ کی طرف بلاتی ہے، اور انسان کو بعض کاموں سے قرآن روکتا ہے اور بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہی تقویٰ ہیں۔ جس چیز سے اللہ روک دے اور انسان اس چیز سے رک جائے، یہ انسان متقی ہے، اور جو کام کرنے کا خدا حکم دے اور انسان وہ کام کرے، یہ انسان بھی متقی ہے۔ یعنی اللہ نے جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان کاموں سے بچا جائے تو بھی متقی کہلاتا ہے، اور جو اللہ نے احکامات صادر فرمائے ہیں اگر زندگی میں ان کے مطابق زندگی گزارے تو یہ انسان بھی باتقویٰ انسان کہلاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھیں، 6 آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی تھی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا جنگ بدر کے لیے۔ یہ آیت جنگ بدر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا، حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین میں سے بعض ایسے تھے جن کے لیے یہ گھروں سے نکلنا اور جنگ بدر کے لیے جانا ناپسندیدہ تھا۔ اس آیت کی وضاحت گزشتہ خطبے میں ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے مجادلہ کرتے تھے بعد ما تبین، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، کأنما یساقون الی الموت، اور وہ اس طرح خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ آج آیت نمبر 7 آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یہ آیا بھی جنگ بدر کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو فرمایا کہ اے نبی، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، کیونکہ آپ کے سامنے یہ سورہ کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جنگ بدر اس صورت میں ہوئی کہ ایک قافلہ جو شام کی جانب سے آ رہا تھا، جو ایک تجارتی قافلہ تھا، اور اس میں 50 لاکھ دینار موجود تھے، یعنی پیسوں سے اور مال سے بھرا ہوا ایک قافلہ شام کی جانب سے ابو سفیان لے کر آ رہا تھا، اور ایک قافلہ، ایک لشکر مکہ کی جانب سے آ رہا تھا جو 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا۔ اب یہ دونوں، ایک شام سے آ رہا ہے
قافلہ، تجارتی قافلہ، اور ایک مکہ کی جانب سے 1000 سے زیادہ کا لشکر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں یہ وعدہ دیا تھا، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اگر تم شام سے آنے والے تجارتی قافلے پر حملہ کرو تو بھی جیت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، اور اگر تم مکہ سے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرو تو بھی جیت تمہاری ہے، احدی الطائفتین، اللہ نے ان دونوں میں سے ایک پر تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، اس کا انتخاب تم نے کرنا ہے۔ انہا لکم، ان دونوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ، مگر تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم اس گروہ کے ساتھ لشکر کشی کرو جو غیر مسلح ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، مگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو تقویت عطا کرے۔ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافرین کی جڑ کو کاٹ دے۔ اس آیہ میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کا رغبت اس طرف تھی کہ مسلمان 1000 سے زائد کا لشکر جو مکہ کی جانب سے آ رہا ہے اس کے ساتھ نبرد آزما نہ ہو، بلکہ شام سے آنے والے قافلے کے ساتھ نبرد آزما ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو لشکر مکہ کی جانب سے آ رہا تھا اس میں 1000 سے زیادہ جنگجو تھے، اور جو قافلہ تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا اس میں کوئی جنگجو نہیں تھے، اس میں 50 لاکھ دینار تھے اور 40 محافظ تھے، 40 کل محافظ تھے اور 50 لاکھ دینار کا سامان تھا اور مال و منال تھا۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ سے آنے والے ان ہزاروں جنگجوؤں کی بجائے اس تجارتی قافلے پر حملہ کریں تاکہ پیسہ بھی ہاتھ میں آئے اور جان بھی بچ جائے۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کے مطابق ان کا یہ فیصلہ کہ ہم نے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا، لیکن ہوا یہ اللہ نے وعدہ دیا ہوا تھا کہ آپ دونوں میں سے کسی پر بھی حملہ کریں گے، کسی کے ساتھ بھی نبرد آزما ہوں گے، اللہ نے آپ کو کامیابی دینی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ جنگ بدر میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، مومن یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف نبرد آزما ہوں جو غیر مسلح ہے۔ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، غیر ذات الشوکت کہتے ہیں غیر مسلح گروہ، یعنی جس کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں تھی۔ ظاہر ہے 1000 پر محیط لشکر جو تھا اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تیر انداز بھی تھے، ایک بڑا سارا لشکر تھا، اور تجارتی قافلہ جس میں صرف پیسہ ہے اور 40 محافظ ہیں، تو آسان ہدف تو وہ ہوا جو تجارتی قافلہ تھا۔ اور مسلمانوں نے ایک گروہ ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ ان کے خلاف ہم جہاد کریں تاکہ ان سے بچ جائیں، جان بھی بچ جائے اور پیسے بھی ہاتھوں میں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا یہ ارادہ تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو تقویت عطا کرے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ مکہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ یا شام سے آنے والے تجارتی قافلے کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ، فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو صرف اپنے کلمات کے ذریعے حق کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کافرین کی جڑ کو کاٹ دے۔ جنگ بدر وہ پہلا موقع تھا، علیکم السلام علیکم، جنگ بدر وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے پہلی جنگ لڑی حضور کی رکاب میں، اور یہ وہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ احادیث میں یہ دعائیہ کلمات رسول اکرم کی طرف سے موجود ہیں۔ توجہ فرمائیں، آیہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو بلند کر دے، ثابت کر دے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو مٹا دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کے لیے ناگوار ہے یہ بات۔ جنگ بدر اگر مسلمان ہار جاتے اور مسلمانوں کو شکست ہوتی تو اسلام کا بول بالا نہ ہو سکتا، اسلام آگے پھیل نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ وہ پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کا فتح یاب ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو وعدہ بھی دیا ہوا تھا کہ جنگ بدر کے تم نکل رہے ہو، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم ناکام نہیں لوٹو گے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔
تم اس تجارتی قافلے کو پر حملہ کر دو یا مکہ سے آنے والے 1000 لشکر پر حملہ کرو، کامیابی اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے تمہاری تقدیر میں، تم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، تم نے فتح یاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وعدے کے باوجود بھی بعض ایسے تھے جو ڈر رہے تھے، جو خوفزدہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم شام سے آنے والے تجارتی قافلے پر حملہ کریں۔ اللہ کا یہ مقصد تھا، اللہ نے جنگ بدر کا مقصد بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ نے تمہیں اس لیے تمہارے گھروں سے نکالا جنگ بدر کے لیے کیونکہ اللہ حق کو ثابت اور بلند کرنا چاہتا ہے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹانا چاہتا ہے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ مجرمین کے لیے ناگوار بات ہے۔ توجہ فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب آپ نے جنگ بدر کے دن اپنے رب کو پکارا۔ رسول اکرم نے احادیث میں ہے کہ رسول اکرم نے جنگ بدر کے دن اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو تو نے اگر کامیابی نہ دی تو تیرا کلمہ پڑھنے والے اور تیری عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، تو ہماری مدد فرما۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اس نے آپ کی بات سنی، انی ممدکم، اور اس نے اپنی جانب سے آپ کی مدد بھی کی۔ کیسے مدد کی؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ نے 1000 ملائکہ بھیجے جو پے در پے صفیں بنائے ہوئے آپ کے ساتھ تھے۔ جنگ بدر کے اندر ہوا یہ کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جو مکہ سے آنے والا لشکر تھا جس کے ساتھ نبرد آزما ہوا یہ لشکر، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اور تاریخ کے مطابق کہ 700 اونٹ ان کے پاس موجود تھے، 700 اونٹ موجود تھے اور 200 گھوڑے ان کے پاس موجود تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے 2 سے 3 تھے اور صرف 313 افراد تھے، یعنی 3 گنا زیادہ بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں موجود ہے۔ 3 گنا زیادہ لشکر تھا، مسلمان 313 اور وہ 1000 سے زیادہ، اندازہ کریں۔ اور مسلمان 313 بھی ایسے تھے کہ جن کے اندر بات ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، اللہ کے وعدے کے باوجود بھی وہ پریشان تھے۔ خود قرآن نے یہ بات بتائی ہے کأنما یساقون الی الموت، یہ ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے کہ جیسے ان کو کوئی موت کی طرف دھکیل رہا ہو، وہم ینظرون، اور یہ دیکھ بھی رہے ہوں۔ یہ خود قرآن نے یہ حالت بیان کی ہے، جو جنگ بدر میں 313 تھے ان کی حالت بیان کی ہے، ان میں سے بعض ایسے تھے جو خوفزدہ تھے، اللہ کے وعدے پر صحیح طور پر ان کو ایمان نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے ان کو فتح یابی عطا فرمائی۔ 313 مسلمان تھے اور 1000 سے زیادہ کفار کا لشکر تھا۔ اب یہاں پر مسلمانوں نے رسول اکرم نے اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ نے کہا کہ بالکل، جب آپ نے ہمیں پکارا، فاستجاب لکم، بس ہم نے آپ کی مدد کی، انی ممدکم، ہم نے اپنی جانب سے مدد بھیجی۔ کیسے بھیجی؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتے ملائکہ آپ کی مدد کے لیے بھیج دیتی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، کیا اللہ 1000 فرشتے بھیجنے کا محتاج تھا؟ کیا اللہ خود اپنے ارادے سے کفار کو مار نہیں سکتا تھا؟ 1000 فرشتے کیوں بھیجے؟ سوال یہ ہے کہ کیا 1000 فرشتے کیوں بھیجے؟ کیا ایک ملائکہ میں سے ایک کو بھی بھیج دیتا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ بالکل کافی تھا۔ جس کو اللہ حکم دے دے اور اللہ بھیج دے، کیا وہ ہزاروں کے لشکر پر بھاری نہیں پڑ سکتا؟ بالکل بھاری ہے۔ 1000 کا لشکر بھیجا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ 1000 ملائکہ مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ 1000 ملائکہ مسلمانوں کو نظر، حضور دیکھ رہے تھے ان کو، لیکن باقی مسلمان ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن جب کفار مکہ نے ان کو دیکھا جنگ بدر میں، تو وہ ان کے سامنے یہ ایسے لگتے تھے جیسے یہ ہزاروں میں ہیں۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان کے اندر خوف اور ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ہزاروں میں موجود ہے، حالانکہ مسلمان 313 تھے، باقی سب ملائکہ تھے۔ خود مسلمانوں کو بھی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن دشمن کو وہ ملائکہ فوج کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، اور وہ ان کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ فرمایا انی ممدکم، ہم نے اپنی جانب سے آپ کی مدد کی، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 ملائکہ بھیجے، مردفین، پے در پے، وہ لائنیں بنائے ہوئے، صفوں کے صف، ایک صف اس کے پیچھے دوسری صف، اس کے پیچھے دوسری صف، ملائکہ اس طرح سے آپ کے ساتھ موجود تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو صرف آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ کیوں بشارت دی ہم نے آپ کو؟
ہم نے آپ کو کامیابی کی بشارت دی، کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے آپ کے دل مطمئن ہو جائیں؟ کیونکہ بعض ایسے تھے جو ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ ہم 313 اور وہ 1000 سے زیادہ، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، بعض ڈرے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اس لیے بشارت دی تاکہ آپ کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو کہ آپ نے جیتنا ہی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کے سوا کسی جانب سے نہیں آ سکتی۔ اگر مدد کرنے والا ہے تو اللہ ہی ہے جس نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ حکیم، حکمت والا، سوجھ بوجھ والا، عقل و دانش والا۔ ہم اس کو حکیم کہتے ہیں جو دوائیاں دیتا ہے، جو دیسی دوائیاں دے ہم کہتے ہیں یہ حکیم ہے۔ قرآن کے مطابق حکیم وہ ہے جو عقل و دانش کے عروج پر ہو، وہ حکیم ہے۔ اللہ حکیم ہے۔ حکمت یعنی عقل و دانش، شعور ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ بدر کی یہ آیات قرآن میں کیوں ذکر کی گئی؟ کیا صرف قصہ اور کہانی کے طور پر پیش کی گئی کہ مسلمانوں کو قصے سنائے جائیں؟ نہ، ہر آیت انسان کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک کی۔ اب یہ جو واقعات بیان کیے گئے کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو کامیابی دیں گے، پھر بھی بات ڈر رہے تھے، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسے پہلے آپ کی خدمت میں نے وہ آیت پیش کی، آیت نمبر 5 پیش کی، فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اب یہ آیت دلیل ہے کہ بعض مسلمان ڈرے ہوئے تھے، خوف و ہراس تھا ان کے اندر۔ فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھروں سے نکالا جنگ بدر کے لیے، آپ حق کی راہ میں جا رہے تھے، حق کے ساتھ ہم نے آپ کو نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مومنین میں سے بعض ایسے تھے جن کے لیے ناگوار تھا، پریشان تھے۔ اب آپ اس چیز سے بھی اندازہ کریں کہ جو خوف و ہراس میں تھے اللہ نے ان کو بھی مومنین میں سے شمار کیا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بھی مومنین میں سے تھے، وہ بھی مومن تھے، لیکن خوف و ہراس ان کے اندر موجود تھا۔ اللہ نے وعدہ بھی دیا ہوتا پھر بھی خوف و ہراس موجود تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کی مذمت نہیں کی، اگرچہ ان کے اندر خوف و ہراس تھا پھر بھی اللہ نے ان کی مذمت نہیں کی، ان کو بھی مومنین میں سے گردانا اور کہا اِنَّا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی مومنین میں سے تھے۔ جنگ بدر کے صحابہ جنہوں نے عظیم قربانیاں دی، روایات کے مطابق کہ جنگ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی 70 افراد مشرکین مکہ کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا اور ان کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے، اور اس جنگ نے مسلمانوں کی تقدیر کا نقشہ بدل دیا۔ اور یہ جنگ کا جیتنا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پہلے سے زیادہ کئی گنا بڑھ گئے۔ اب آپ سوچیں 313 کا لشکر ہو اور وہ 1000 سے زائد لشکر سے بھیڑ جائے اور جیت بھی جائے، کیا حوصلہ بوسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ حوصلے ان کے بلند ہوئے اور ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر کامل یقین ہو گیا۔ پہلے یقین نہیں تھا، اتنا یقین نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے، لیکن جب انہوں نے جنگ جیت لی اور وہ نتیجہ دیکھ لیا، پھر اللہ کے وعدوں پر کامل یقین بھی ان لوگوں کو ہو گیا۔ فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ ہوا یہ جنگ بدر کے اندر کہ جس طرف مسلمان تھے وہاں پر مٹی ایسی تھی کہ پاؤں زمین کے اندر دھس جاتے تھے، اور آپ اگر ریتلی زمین میں چلیں تو وہاں انسان بھاگ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے، مشکل ہوتی ہے، پاؤں دھس جاتے ہیں اس کے اندر۔ مسلمان جس طرح موجود تھے وہاں پر زمین ایسی تھی، اور کافر جس طرح موجود تھے وہاں پر زمین تھوڑی سخت بھی تھی اور بھاگنے کے لیے ہموار تھی۔ یعنی جنگ میں ظاہر ہے، جنگ جب میدان جنگ میں انسان جاتا ہے تو انسان کو بھاگنا بھی پڑتا ہے، دشمن کی جانب، دشمن سے نہیں بھاگنا، دشمن کی جانب بھاگنا ہے، اور اپنے پاؤں کو جمانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پاؤں ہی لڑکھڑا رہے ہوں، پاؤں ہی صحیح طریقے سے نہ رکھ پا رہو، جنگ کیسے لڑے گا؟ مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ نرم تھی اور پاؤں دھس جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب دیکھیں نا، خدا نے جنگ بدر کے اندر اصحاب کی کیسے مدد کی۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً، آپ کو نیند آ گئی تاکہ آپ کو سکون پہنچے۔ جب آپ کو اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، رات کے وقت مومنوں کی نیند آ گئی تاکہ اللہ کہتا ہے آپ کو سکون پہنچے۔ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ کو نیند تھی، ہم نے آپ پر آسمان سے بارش نازل کی۔ جنگ بدر کے اندر جب رات کے وقت مومنین سو گئے، اسی اگلی صبح جنگ ہونی تھی، رات کے وقت بارش ہو گئی، اور بارش جو مسلمانوں کی طرف ہوئی وہ ہوئی بڑی معتدل طریقے سے، اور وہ جو نرم زمین تھی اب وہ سخت ہو گئی۔
آپ اگر صحرا کا سفر کریں اور صحرا میں اگر بارش ہو جائے تو صحرا کا جو سرفیس ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے سطح ہوتی ہے سخت ہو جاتی ہے بارش کے بعد، یعنی چلنے کے لیے ہموار ہو جاتی ہے۔ اب بارش جو ہوئی رات کو اور مسلمانوں کی طرف چونکہ زمین پہلے نرم تھی، اب وہ پہلے کی نسبت پہلے کافی سخت ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے زمین ہموار ہو گیا۔ اور دوسری طرف جہاں پر کفار مکہ موجود تھے وہاں زمین پہلے سے پکی تھی، بہترین تھی، وہاں بارش ان کی نسبت زیادہ ہو گئی اور وہاں کیچڑ بن گئی۔ وہاں پر اللہ نے اس طرف بارش زیادہ نازل کی اور اس طرف بارش مناسب نازل کی، ان کے ہاں کیچڑ بن گئی اور ادھر زمین بالکل بہترین طریقے سے پکی ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے یا نہیں ہے؟ یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم نے بارش اس لیے نازل کی لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ آپ کو پاک و پاکیزہ کریں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پلیدیوں کو آپ سے دور کر دیں، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس لیے ہم نے یہ بارش نازل کی تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، وَيُثَبِّتَ الْأَقْدَامَ، آپ کے قدموں میں لڑکڑاہٹ نہ آئے اور آپ کے اندر ثابت قدمی آ جائے۔ اللہ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی معجزانہ طور پر مدد فرمائی، اور ہر موقع پر، ہر زندگی کے ہر پہلو میں انسان جب اپنے رب پر کامل یقین رکھے اور بھروسہ رکھے اور اللہ کا نام لے کر حق کی راہ پر چل پڑے، پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر اس کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا اے رسول آپ حق کے لیے نکلے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، جس راہ میں نکلے ہو، جس کی راہ میں نکلے ہو وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دل خالص ہیں، اگر دل میں اللہ کے لیے کامل یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر انسان کو، مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات جنگ بدر کا واقعہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں جب ہم حق پر ہیں، جب ہم صحیح بات کر رہے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حق کے راستے پر ہیں، اللہ پر کامل اور خالص یقین ہے، تو پھر اللہ کی مدد پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا، اللہ نے اپنے مومن کی، اپنے بندے کی ہمیشہ ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ پروردگار ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آج 26 مئی یوم شہداء ہے۔ سردار والا کے حوالے سے 1995 میں ایک محرم کے جلوس کے دوران جب 5 شیعہ مومنین کو اور کچھ بچوں کو شہید کر دیا گیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی عزت کی اور موت شہادت کی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرمائے، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور